اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کریں گے آج سے۔ تو اصل یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس میں 114 صورتیں ہیں، اور 86 اس میں سے مکی ہیں اور 24 مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو ان کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور ان کی آیات کی تعداد، قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6236 ہے۔ یہ جو 6666 مشہور ہے تو یہ درست بات نہیں ہے، اس کی تعداد 6236 ہے۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کیا جائے تو پھر 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے قرآن مجید میں، صرف سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں آئی، باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ تو 6236 جمع 113 کریں تو 6349 بن جاتی ہیں۔ اس کے رکوع 558 ہے۔ تو یہ اس کا مختصر تعارف ہے، اور اس کے علاوہ اس کے حقوق کے ہیں مسلمانوں پہ۔ مسلمانوں کو چاہیے اس پہ صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر دیگر لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو کیونکہ کیا قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ تو ابھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ابتدا انشاءاللہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ ہے یہ مصحف میں پہلی صورت ہے، اور یہ بھی ایک ہے کہ جو سب سے پہلی صورت مکمل نازل ہوئی ہے، مکمل وہ سورہ فاتحہ ہی تھی۔ اس سے پہلے سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، سورہ اللہ کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھی، لیکن مکمل جو صورت نازل ہوئی ہے نا وہ کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، وعلیکم السلام، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ مطلب کہ آیت ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ دو اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا جز ہے، کچھ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، آیت اس کی ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مطلب کہ کچھ فاتحہ کا جز ہوتا تو پھر ہر ایک کے ساتھ تو نہ ہوتا وہ مطلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں لے کے نازل ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف اس لیے نازل ہوا ہے کہ دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ جتنی بھی صورتیں ہیں نا قرآن مجید میں ساری بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، سوائے ایک صورت کے جو کہ سورۃ توبہ کے نام سے صورت ہے 10ویں سپارے میں، تو وہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوتے، مطلب کہ اس میں بسم اللہ لے کے نازل نہیں ہوتی جبرائیل علیہ السلام۔ البتہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کہتے ہیں کہ اس کا جز ہے سورہ فاتحہ کا، کچھ کہتے ہیں نہیں، جو بسم اللہ کو جز مانتے ہیں نا وہ قرات جب نماز پڑھتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اونچی آواز میں شروع کرتے ہیں، مطلب کہ ہم جب ادھر نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے قاری صاحب شروع کرتے ہیں نا، تو جن کے نزدیک بسم اللہ یہ آیت ہے تو وہ بظاہر بات اونچی آواز میں اس کو کریں۔ البتہ یہ اس میں اتفاق ہے کہ آیتیں 7 ہیں، پھر آیتیں 7 جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح، مطلب کہ اگر بسم اللہ کو جو چھوڑتے ہیں وہ کس طرح 7 آیتیں اس کو مانتے ہیں۔ البتہ انشاءاللہ اس کی ابھی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ترجمہ اور تھوڑی مختصر سی تفسیر۔ سب سے پہلے اس کا تعارف ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی جو ابتدا ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا اول یا ابتدا جو ہے، یعنی فاتحۃ الکتاب، مثلاً ان کتاب کی ابتدا، کتاب جہاں سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام فاتحۃ الکتاب آیا ہے۔ اس طرح اس کا نام ام الکتاب بھی آیا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی اصل ہے، یعنی قرآن مجید کی بنیادیں ہیں۔ ویسے لفظی مطلب ام کا ہوتا ہے ماں، لیکن اصل جو اس میں جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید کی بنیادیں، جو بنیادی چیزیں ہیں نا اس کا در ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کا ذکر کیا گیا، تمام جہانوں کا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رسولوں کا، نبیوں کا، اور جو مطلب کہ سچے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یوم آخرت کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، قیامت کے دن کا، یعنی بنیادی چیزوں کا ذکر سورہ فاتحہ میں، اس لیے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے الشفاء، یعنی شفا دینے والی صورت۔ اس میں کہتے ہیں کہ کچھ صحابی تھے، وہ ایک جگہ پہ گئے تو کسی چیز نے ڈس لیا ایک سردار کو، ان کے قبیلے کے سردار کو نا،
تو انہوں نے کچھ لوگ آئے کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی دم وغیرہ ہے کہ اس سے شفا مل سکے. تو ایک صحابی چلے گئے, انہوں نے صرف فاتحہ پڑھی اور دم کیا, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ صورت الشفا ہے. پھر انہوں نے ان کو پھر بکریاں بھی دی تھیں, وہ بکریاں لے کے مدینہ میں آ گئے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کو بکریوں کو استعمال کریں گے, اس وقت تک نہیں استعمال کریں گے کچھ کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ نہ لیں کہ مطلب کہ یہ ہم نے دم کیا ہے تو ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی اور فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے کہ اس کو شفا کہا جاتا ہے. تو جب بھی آپ کو بیماری ہو, ٹھیک ہے, یہ صورت آپ خود بھی اپنے آپ پہ دم کر سکتے ہیں, اور اس طرح اپنے بچوں پہ بھی, اور جو آخری جو چار کول ہیں وہ پڑھ کے اور پھر فاتحہ پڑھ کے انشاءاللہ اللہ پاک اس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ مطلب کہ فاتحۃ الکتاب ام الکتاب یہ شفا, ٹھیک ہے, اس کی مختلف ہے. اور اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی مثل جو صورت ہے نہ تورات میں ہے, نہ ہی زبور میں ہے, نہ انجیل میں. پچھلی کتابوں میں اس جیسی صورت کوئی نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ مطلب کہ اس کے فضائل بہت ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مطلب کہ کہا کہ ابھی مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا, بہت عظیم صورت کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو صحابی نے عرض کی کہ آپ نے کہا تھا کہ عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت عظیم صورت ہے. ٹھیک ہے جی, تو مطلب کہ اس کے فضائل میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں. اور ایک بہت مطلب کہ اگر بندے کو ترجمہ اگر آتا ہو, وہ سمجھ کے پڑھے, تو یہ ہم صرف فاتحہ پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو لیکن اس کا جواب بھی آتے ہیں. ہم ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو, اس کا نام الصلاۃ بھی ہے, الصلاۃ عربی میں کہتے ہیں نماز کو, تو اس کو الصلاۃ کا نام بھی دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. نماز سے مراد ہے کہ صرف فاتحہ, جو فاتحہ کو آدھا تقسیم کر دیا, یعنی آدھا میرے بندے کے لیے, آدھا میرے لیے. یعنی شروع میں جو 3.5 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو رب کہا جا رہا ہے, قیامت دن کا مالک کہا جا رہا ہے. اس کے بعد بندہ مانگ رہا ہے. تو اس میں جب حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمام خوبیاں, تمام مطلب کہ تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی, یعنی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے, حمد بیان کی ہے. پھر جب وہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم, یعنی الرحمن الرحیم, یعنی نہایت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. ٹھیک ہے, ثنا اور حمد میں کچھ فرق بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حمد یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ تعریف کی جائے, اور جب دوبارہ تعریف کی جائے گی تو وہ اس کو ثنا کہیں گے. یہ قرآن مجید پڑھیں گے, آپ پڑھ لیں قرآن مجید پڑھیں. ٹھیک ہے جی, تو حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, تو کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. تو یہ مطلب کہ انسان ذہن میں رکھے کہ میں جو بول رہا ہوں نا آگے سے جواب بھی آ رہا ہے. یہ تصور کرتا ہے بندہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے, پھر کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم, یعنی نہایت رحم کرنے والا, بہت مہربان, نہایت رحم فرمانے والا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. ثنا اور حمد میں یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حمد اور ثنا یعنی تعریف کے معنی میں. یہ کہتے ہیں حمد یہ پہلی مرتبہ تعریف کی جائے, اور ثنا جب دوبارہ تعریف کی جائے نا تو اس کو ثنا کہتے ہیں. جب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین, یعنی قیامت کے دن کا مالک. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں, یعنی قیامت والے دن سزا و جزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے, یعنی آدھا جو حصہ ہے ایاک نعبد یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پھر آگے انسان اپنے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آگے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ. اب بندہ مانگ کیا رہا ہے, بندہ کیا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے جو میرے بندے نے مانگا اس کو عطا کیا گیا.
ٹھیک ہے، اس کو تاکہ یعنی جب یہ آگے ساری آیت پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، مطلب کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ غصہ ہوئے ہیں، غضبناک ہوئے ہیں، اور نہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ یہ کتنی خوبصورت صور ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ اب ہم یہ حدیث بیان کیا، اب انشاءاللہ اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی تشریح کریں گے۔